بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد۔ بھلائی اور نیکی کے راستے انیک ہیں۔ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا امتیازی نشان یہ ہے کہ اس میں بھلائی اور نیکی کے لیے صرف ایک راہ نہیں رکھی گئی ہے بلکہ سینکڑوں راہیں ہیں، اور ایسا کیوں نہ ہو جبکہ وہ سارے جہان کے لیے رحمت بن کر آئی ہے، جس میں انسانی فطرت و قدرت اور عمل کرنے کے سبھی امکانات کا خاص خیال رکھا گیا ہے، اور ان کے لیے نیکی کی سبھی راہوں کو ہموار کر دیا گیا ہے۔ حدیث قدسی ہے، جب بندہ مجھ سے ایک بالشت قریب ہوتا ہے تو میری رحمت اس سے ایک گز قریب ہو جاتی ہے، اور جب وہ مجھ سے ایک گز قریب ہوتا ہے تو میری رحمت اس سے 2 گز قریب ہو جاتی ہے۔ اگر وہ میرے پاس چل کر آتا ہے تو میری رحمت دوڑتے ہوئے اس کے پاس جاتی ہے۔ نیکی کے بہت سے راستے ہیں، جن میں سے بعض کا تعلق محض عبادات سے ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب بندہ وضو کرتا ہے اور اچھا وضو کرتا ہے، پھر صرف نماز ادا کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، تو جو بھی وہ قدم اٹھاتا ہے اس کے بدلے اس کا ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے، اور اس کے نامہ اعمال سے ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ پھر جب وہ نماز شروع کرتا ہے تو جب تک وہ نماز کی جگہ سے باہر نہیں آ جاتا اس وقت تک فرشتے اس کے لیے رحمت و خیر کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور ہاں، جب تک تم میں سے کوئی نماز کا انتظار کرتا ہے اس وقت تک وہ نماز میں ہی رہتا ہے۔ ایک دوسرے مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص صبح و شام مسجد کا چکر لگاتا ہے تو جب بھی وہ مسجد کے لیے نکلتا ہے اس کے بدلے اللہ تعالی جنت کی مہمانی لکھ دیتا ہے۔ اسی مفہوم میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، 5 نمازوں کا درمیانی وقفہ، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کا درمیانی وقفہ، اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان کا درمیانی وقفہ اس شخص کے لیے صغیرہ گناہوں سے کفارہ ہو جاتا ہے جو اس دوران کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے حج کیا اور اس دوران نہ تو فحش باتیں کی اور نہ ہی فسق فجور میں مبتلا ہوا تو وہ ہاں سے ایسے گناہوں سے پاک ہو کر واپس ہوگا جیسے اس کی ماں نے آج ہی اسے جنا ہو۔ جس کام کا نفع پورے معاشرے کو پہنچے وہ کام نیکی اور بھلائی کا ایک بہت بڑا راستہ ہے، جیسے کہ صدقات و خیرات کرنا، لوگوں کے سکھ دکھ میں کام آنا، پریشان حال کی پریشانی دور کرنا اور لوگوں کو تکلیف دینے سے باز رہنا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے اپنی حلال روزی سے 1 کھجور کی قیمت بھر بھی مال صدقہ کیا، ہاں خیال رہے کہ اللہ تعالی حلال روزی ہی قبول فرماتا ہے تو اللہ تعالی خود اسے اپنے دست رحمت سے قبول فرماتا ہے، پھر اس صدقہ کرنے والے کے لیے اس کے اس عمل کو اسی طرح بھار برابر بڑھا دیتا ہے جس طرح تم لوگ جانور کے چھوٹے بچے کو پال پوس کر بڑا کرتے ہو۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نیکی کے راستے بہت زیادہ ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرنا، اس کے حمد کے نغمے الاپنا، اس کی بڑائی کا ذکر کرنا، لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، کسی بہرے آدمی کی سننے میں مدد کر دینا، کسی اندھے کو راستہ دکھا دینا، کسی چیز میں رہنمائی لینے والے کی رہنمائی کر دینا، کسی لاچار کا پیر بن جانا، کسی کمزور کی لاٹھی بن جانا، یہ سب اعمال تمہارے اپنے آپ پر صدقہ کرنے کی قبیل سے ہیں۔ اور ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا صدقہ ہے۔ اور ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لوگوں کو تکلیف دینے سے باز آ جانا ہی تمہارے اپنے آپ پر صدقہ کرنا ہے۔ یہ ساری احادیث اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ بھلائی اور نیکی کے راستے بہت زیادہ ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں سے انتہائی محبت کا ثبوت ہیں۔ برادران اسلام، بھلائی کے نفع بخش راستوں میں ایک راستہ یہ ہے کہ حاجت مندوں کو کھانا کھلایا جائے، جو کہ سچے اور جنتی اہل ایمان کی عادت کریمہ ہے، جیسا کہ ان کی صفات کے بارے میں ارشاد باری تعالی ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا،
اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین، یتیم اور قیدیوں کو۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اے لوگوں کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو اور رات میں نماز پڑھو جبکہ لوگ سو رہے ہوں، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ بہت ممکن ہے کہ یہ کھانا کھلانے کا ثواب ان نفل اعمال سے کہیں زیادہ بڑھ جائے جن کا نفع خود اپنی ذات تک ہی محدود رہتا ہے، خاص کر کے عام مصیبت کے وقت جس میں ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کی، ایک دوسرے کی مدد کی اور ایک دوسرے سے کندھے سے کندھا ملا کر چلنے کی شدید ضرورت ہوتی ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارا اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے کے لیے جانا بار بار حج کے لیے جانے سے 1000 درجہ بہتر ہے؟ ساتھ ہی ساتھ اس بات کو بھی ہم بتاتے چلیں کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان تمام احکام کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ہر طرح کے حالات کی بھی رعایت کی گئی ہے۔ ان کے ٹوٹے دلوں کو جوڑنے پر بھی خاص توجہ دلائی گئی ہے، لہذا اس نے ان کی استطاعت کے مطابق ان کے لیے نیکی اور بھلائی کے دروازے کھول دیے ہیں، اور ان تمام چیزوں میں جو سب سے اہم چیز وہ ہے کہ اللہ تعالی کے ساتھ سچی نیت اور عمل میں اخلاص۔ اے اللہ ہمارے ملک مصر اور دنیا کے سبھی ملکوں کی حفاظت فرما، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔